अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कियानी ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त भाई अवैस कियानी। दोस्तों आज वीडियो तो मैं बनाने लगा था एक सर्च पे, लेकिन मेरी सर्च कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने जो है उसको मैंने कहा इस पे वीडियो ना बनाएं, जब तक कंप्लीट सर्च हो जाए तो उसके बाद देखेंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे। और वो सर्च ये थी कि सर्दियों में क्या जो अंडे निकल हम रखते हैं उनमें से बच्चे जो निकलते हैं वो उनमें कोई नार या मादा का फर्क पड़ता है, या गर्मियों में अगर हम अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उनमें नर और मादा का कोई फर्क पड़ता है। तो ये हमारे सैयद डॉक्टर अली भाई हैं, डॉक्टर हैं, तो उनकी ये बेसिकली ये सारी सर्च थी और उनसे मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई, तो मैंने कहा चलें इस पर मजीद सर्च करेंगे तो देखेंगे, जब हमें कोई इसका सही रिजल्ट मिला तो फिर हम इस पर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगर मगरमच्छ की आप देखें तो मगरमच्छ सर्दियों में जो उसके अंडों में से बच्चे निकलते हैं उनमें फीमेल ज़्यादा होती हैं, और गर्मियों में जो उसके अंडों से बच्चे निकलेंगे तो उनमें मेल ज़्यादा होंगे। टेम्परेचर की वजह से उनका जेंडर चेंज हो जाता है, मेल और फीमेल का। अब इसके दो वजूहत भी हो सकती हैं, मैंने कहा अभी सर्च कंप्लीट नहीं है इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा। एक तो ये हो सकती है कि सर्दियों में शायद जिन अंडों में मादियाँ ज़्यादा है वो मौसम सूटेबल हो, वो अंडे ज़्यादा हैच होते हों, और गर्मियों में जिनमें नर ज़्यादा हैं उसके वो ज़्यादा हैच होते हों, या कि जेंडर ही चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन इस पर कंप्लीट सर्च करके ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मैं एक और वीडियो का सिलसिला शुरू करूंगा। आपको मैंने कहा था पिछले दिनों जब मैं टर्की गया हुआ था कि जो मैंने रूल्स अब नए आने वाले दोस्तों के लिए बनाए थे कि मुर्गबाजी में मुर्गबानी के कवानीन। तो मुर्गबाजी में तो लड़ाई है, तो उसमें मुर्गबानी मतलब ब्रीडिंग का उसमें क्या काम है, तो उसमें तो जो अच्छा लड़े वही है। लेकिन उसमें मैंने कहा था कि ऐसी हम असील हमारे पास आ जाएंगे कि इम्पोर्टेड से लड़ने के काबिल हो जाएंगे हमारे असील। तो वो जो चीज़ है उस पे हम बाद में वीडियो बनाएंगे। आज मैं आप दोस्तों से सिर्फ थोड़ी सी गपशप लगाऊंगा क्योंकि ये भी बड़ी ज़रूरी है। दोस्तों गप लगाने से हमारे जो पेज हैं, आपको पता है मुर्गों के पेज हैं, इस पे कमेंट्स आ जाते हैं, कोई लड़ाई लगे कुछ लगे तो मुख्तलिफ किस्म के अजीब कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको एक लतीफ़ा ही सुना देता हूँ छोटा सा। एक बंदा था, उसकी घड़ी ख़राब हो गई, तो उसने कहा इस घड़ी को ठीक कराने के लिए चले चलते हैं, बाज़ार की तरफ निकल गया। बाज़ार में जब वो गया तो उसको घड़ियों वाली दुकान ना मिले। चलते चलते उसकी जगह एक जगह नज़र पड़ी, तो वहाँ घड़ी की तस्वीर लगी हुई है। तो वहाँ वो सीधा दुकान के अंदर चला गया, रिसेप्शन वाले के पास गया, उसने कहा यार मेरी घड़ी है, मैंने ठीक करानी है। तो रिसेप्शन वाले ने कहा, उसने कहा भाई यहाँ पे ये घड़ियाँ ठीक करने की दुकान नहीं है। तो उसने कहा जी भी घड़ियाँ ठीक करने की नहीं है तो फिर किस चीज़ की दुकान है। तो उसने कहा भाई यहाँ पे बच्चों के खतने होते हैं, यहाँ पे हम बच्चों के खतने करते हैं, मुसलमानी बैठाते हैं बच्चों को। तो उसने कहा अगर खतनों की दुकान है तो बाहर घड़ी की तस्वीर किस लिए लगाई हुई है। तो उसने कहा यार फिर तुम ही बता दो किस चीज़ की तस्वीर लगाएं बाहर। तो वो बेचारा खामोश हो गया, तो फिर निकल आया। तो भाई ये जो हमारे मुर्गबाजी के पेज हैं, यहाँ पे लोगों का जो शौक होता है कमेंट में वीडियो लगती हैं तो वही लगेंगी ना, यहाँ पे तो और कोई वीडियो नहीं लगेगी। तो बाज़ लोग आके इतराज़ करते हैं जी कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के गाली गलोच और बड़े अखलाक से गिरे हुए कमेंट आ जाते हैं लड़ाई के मतलब। वो कहते हैं लोग हमने भी शौक रखा हुआ है। अब जिस तरह एक वीडियो लगी उसके नीचे एक भाई ने कमेंट किया, उसने कहा जी कि क्या ये जो अपने बच्चों को भी छुरियां दे के तो लड़ाओगे। भाई हम अपने बच्चों को छुरियां दे के तो नहीं लड़ाएंगे कभी भी, लेकिन हमारे घर कोई मेहमान आए तो क्या हम अपने बच्चों को ज़बह करके उनकी यखनियाँ उनको पिलाएंगे? ऐसा भी तो नहीं करेंगे ना। तो मैं ये नहीं कहता ये अच्छी चीज़ है, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, ये बुरा शौक है मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बुरा शौक होने के साथ साथ इसका एक फ़ायदा भी है, जो फ़ायदा हमने अपनी ज़ात पे भी देखा। और भी बहुत सारे शौकीन जो पुराने हैं वो भी इस चीज़ से इत्तेफाक करते होंगे, उनको पता है, क्योंकि जो पुराने शौकीन हैं उनको पता है। मैं पहले आपको साइंटिफिकली बताता हूँ कि हमारे ब्रेन 4 हिस्सों में ग्रो होता है। आप देखेंगे होंगे आपने कि जो बच्चे होते हैं 10-12 साल के, वो ज़्यादातर दरख्तों पे चढ़ जाएंगे। एक बड़ा बंदा बैठा है तो वो नीचे से यही कहता रहेगा और आराम से हो, गिरोगे, टांग टूटेगी, बाजू टूटेगी, वो कहता रहता है, बच्चे नहीं सुनते। साइकिलों पे चलेंगे तो बड़ी उल्टी सीधी साइकिल चलाएंगे, जिस काम में रिस्क ज़्यादा होगा तो वो उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। हमारा दिमाग मैंने बताया 4 हिस्सों में ग्रो होता है। दिमाग का एक हिस्सा यहाँ पे होता है, ये हाजर्ड्स को, खतरों को भांपता है। ये हिस्सा बड़ी लेट जाके ग्रो होता है, कहते हैं यूजुअली ये 40s के करीब जाके ग्रो होता है ये हिस्सा, और उससे पीछे 3 हिस्से भी हैं। तो जो हाजिर खतरे हैं वो बच्चों को महसूस नहीं होते। हम कोशिश करते हैं कि उनको कहें भाई ये ना करो वो ना करो, वो खतरा है, गिर जाओगे, टांग टूट जाएगी, लेकिन वो इस खतरे को महसूस नहीं करते। गाड़ी चलाएंगे तो तेज चलाएंगे क्योंकि उनके दिमाग का वो हिस्सा ग्रो नहीं हुआ। तो उन्हें एडवेंचर चाहिए होता है लाइफ में, एडवेंचर। तो पहले पहले ये जो शौक हुआ करते थे जो लोग मैं फिर कह रहा हूँ मुर्गबाजी के शौक को मैं नहीं कह रहा कि ये ठीक है,
لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کا فائدہ ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ جب ہم اس شوق میں آئے تو ہم مرغوں کے شوق میں پڑ گئے اور ہم صرف مرغے ہی رکھتے تھے، مرغوں میں صبح دوپہر شام مرغوں میں لگے رہتے تھے۔ اس ایک شوق کی وجہ سے نہ ہمیں چرس کا شوق پڑا، نہ ہمیں شراب کا شوق پڑا، نہ ہمیں کوئی اور الٹے سیدھے شوق پڑے، بس ہم مرغوں میں ہی لگے رہے اور انہی کے ساتھ ہی شوق کرتے کرتے پروان چڑھ کے جوان ہو گئے اور باقی ہزار برائیوں سے بچ گئے۔ تو یہ ایک ہے، تو یہ بھی برائی، لیکن اس سے بھی بچا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ ایک اور بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ بچوں کو ایڈونچر ان کو چاہیے ہوتا ہے، تو جب یہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا باہر بچے جاتے ہیں تو پہلے ہوتی تھی لڑائیاں، تو پہلے ہمارے ٹائم میں بھی ہوتی تھی، مکے مارے تھپڑ مارے ایک دوسرے کو، مکے مارے ککے ماری اور بات ختم۔ آج کل 1 منٹ میں چاقو اور چھریاں اور بندوقیں چل جاتی ہیں، کیونکہ سب ہابیز لائف سے کٹ آف ہو گئی ہیں۔ یہ مرغوں کا شوق ہوتا تھا، اس میں چلتے تھے، مرغے لڑے، ایک نے مارا دوسرے نے مارا، تو وہ جو فرسٹریشن تھی دماغ کی ساری وہ نکل جاتی تھی، تو بندہ کام ہو جاتا تھا۔ تو بچے بھی بڑے مہذب ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے، بڑا احترام کرتے تھے بڑوں کا، سب کا، ہر لحاظ سے۔ تو پتنگ بازی ہوتی تھی، پتنگ بازی میں کٹ گئی ایک گڈی تو وہ بھی ایک قسم کا میچ ہی ہوتا تھا، تو بچوں کی فرسٹریشن دماغ کی نکل جاتی تھی، تو وہ اور ہزار برائیوں سے بچے رہتے تھے۔ اب جب یہ چیزیں ان پہ بین لگ گئے، ان پہ بین لگنے کے بعد اب بچوں کے پاس رہ کیا گیا، مجھے بتائیں، بیچاروں کے پاس کون سی گیم رہ گئی ہے ایسی جس میں کہ وہ حاجت کو فیل کر پائیں کہ مطلب مرغے لڑ رہے ہیں تو ان کے دماغ کی فرسٹریشن ختم ہو جائے، پتنگ کٹ گئی فرسٹریشن دماغ کی ختم ہوگی اور ان کو کام کر دے۔ ایسا کچھ بھی نہیں چھوڑا، بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں جو غلطیاں تھیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ پتنگ بازی سے اگر کسی کی گردن کٹ گئی تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ایسی ڈوروں پہ پابندی لگائی جائے جو گردن کاٹتی ہیں، پوری پتنگ بازی ختم ہوگی۔ گاڑی چلتے ہوئے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک بندہ مار گیا تو گاڑیاں ختم نہیں ہوں گی، لیکن پتنگ بازی میں ایسا ہوگا۔ مرغوں میں اگر آ جائیں تو جو کیل یا چاقو، ان پہ پابندیاں لگ دیں، نیچرل ہو سسٹم ایک جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا، تو اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہ شوق کی سرے سے ختم ہو گیا جوئے کا نام دے کے۔ تو ان چیزوں کو رائٹ وے سے بھی ترتیب دیا جا سکتا تھا تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اور برائیوں سے بچیں، اور اسی لیے کرائم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوستو اس لیے جو ہے یہ جو ہمارا پیج ہے، اس پیج پہ، یہ مرغوں کا پیج ہے، اس پہ مرغوں کی ہی لگے گی۔ ان جن دوستوں کو نہیں پسند ہوتا وہ اس میں نہ آئیں۔ اب پیج کو بھی لائک کریں گے، مرغے بھی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن آ کے جب مرغوں کی لڑائی ہوگی تو وہاں پہ کامنٹ بھی برے برے کریں گے۔ اب اس کی مثال تو آپ ایسے لے لینا کہ ایک بندہ چلا جائے اور وہ شراب کی مجلس میں یا کسی مجرے میں چلا جائے، وہاں پہ بیٹھا ہو اور مجرا بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ کہے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کیوں کر رہے ہو بھائی، اس کو بند کرو، بھائی اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ سب سے پہلے تو یہ کام کرو، اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بری مجلس میں، بجائے اس کے وہاں بیٹھ کے خود چسکا بھی لے کے اور ساتھ اعتراض بھی کرنا، تو یہ کسی صورت تو جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اچھا، کچھ دوستوں کی کامنٹ اور طرح کے ہوتے ہیں، وہ میں دوستوں ایک طرح بھائی ہمارے نے کامنٹ کیا، بعض دوست مہذب کامنٹ کرتے ہیں تو پیار محبت سے، تو ان کو میں ضرور رپلائی کرتا ہوں پیار محبت سے، کیونکہ ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے، اپنی سوچ ہے، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے دوستوں سے میں ضرور کامنٹ میں بات چیت کر کے میں بھی اپنی رائے ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ باقی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے یہ فیصلہ کون کرے گا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ہمارے ایک دوست اور تھے، انہوں نے بھی کامنٹ کیا کہ کھلے کیل کا ظلم ہے، بند گدی کا جو ہے وہ ظلم نہیں ہے۔ تو میں نے پھر ان کو ایک مثال بھی سنائی کہ وہ مثال اس وقت تھی جب میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ 2 دوست میرے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شراب پی رہا تھا اور ایک جو تھا وہ تھوڑا فلرٹی ٹائپ تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں زانی کہتے ہیں۔ تو میں نے بات بیٹھے ہوئے کی شراب والے سے، میں نے کہا یار یہ شراب بڑی بری چیز ہے۔ تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کو دفن کر کے آتے ہیں، جب دفن کر کے آپ واپس آئیں گے تو آپ جا کے اس کی قبر کھود کے دیکھ لیں، اس کا منہ خانہ کعبے سے دوسری سائڈ پہ ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کو یہ بات بری کی، تو جو دوسرا لڑکا تھا زانی، اس نے وہاں بیٹھی بات کی، اس نے کہا میرے بھائی یہ بہت بری عادت ہے، شکر ہے میں اس سے بچا ہوں، میں نے آج تک منہ کو نہیں لگائی، وہ اس کے لیے بڑا گناہ تھا۔ لیکن جو شرابی تھا اس نے اسی وقت پلٹ کے اس کو جواب دیا، اس نے کہا یار تم زانی بندے ہو، شکر ہے میں اس گناہ میں نہیں پڑا، اتنا بڑا گناہ، اس کی سزا تمہیں پتہ ہے کتنی بڑی ہے۔ میں ان دونوں کی کامنٹ سن کے میں نے کہا ہوں تو میں بھی مرغے لڑانے والا ہی، میں ان کو کیا لیسن دوں گا، کیونکہ ہر بندے کو دوسرے کا گناہ بڑا نظر آتا ہے۔
تو ہر بندہ کہتا ہے شکر ہے مجھ میں یہ عیب نہیں ہے. تو ہم سب عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں. پرفیکشن ڈزنٹ ایگزسٹ, وی آر آل ڈیفیکٹڈ. پرفیکشن ہے ہی نہیں ہے. جو ہم وہ اللہ کے پیغمبروں میں اور ہم میں وہ چیزیں تو نہیں ہیں نا کہ ہم پرفیکٹ ہوں. ہم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ایک بندے میں ایک خرابی ہے, دوسرے میں دوسری خرابی ہے. تو یہ خرابیاں چلتی رہتی ہیں. تو یہ جو ہمارے پیج ہیں یا جو ہمارے مرغوں کی شوق کی جگہ, یہاں پہ یہی کچھ لگے گا. اگر آپ کو نہیں پسند آتا تو پیج کو لیفٹ کر دیں, بجائے اس کے کہ اعتراض کریں گے کہ اگر میں نے کسی کی ویڈیو لگا دی, کسی کا مرغا لگا شوق کی, اس کی ویڈیو کے نیچے برے کامنٹ آئیں گے, تو چاہے وہ بندہ تو موجود نہیں ہے لیکن میں تو موجود ہوں. میرا کام بنتا ہے کہ جس بندے کی ویڈیو لگائی ہے اس کی عزت کا بھی خیال رکھنا. تو یہ ہم سب کا کام بنتا ہے. میں نے آگے ریکویسٹ کی تھی جو ہمارے ایڈمن حضرات ہیں ان سے بھی کہ جب کوئی لوگ برے کامنٹس کرتے ہیں تو آپ ان کو بلاک کر دیا کریں جس طرح ہم کر دیتے ہیں. بس بعض وقت میں اپنی ویڈیوز شیئر کرتا ہوں تو وہاں پہ دوسرے پیجوں پہ گالیاں پڑی ہوتی ہیں. اب میرے پیج پہ تو میں تو بین کر دیتا ہوں, ان پیجوں پہ میں جا کے کیا کر سکتا ہوں, میں تو وہاں پہ ایڈمن نہیں ہوں. تو ایڈمن بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جو پیج اور گروپوں کے ایڈمنز ہیں کہ جب کوئی بندہ تھوڑی سی بدتمیزی کرتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ ایسے بندوں کو بلاک کریں. اب بڑے بڑے سینئر شوقین جن کی میں ویڈیو آپ کو پتہ لگاتا ہوں, ایج والے جو ہمارے والدین کی عمر کے ہیں, تو ان کو بھی گالیاں دی ہوتی ہیں. گالیاں دینے والے کی آپ آئی ڈی کھولیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا وہ 20-22 سال کا لڑکا ہوگا. جس کو گالی پڑی ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے دادے کی عمر کا ہو. تو اس طرح کی جو ہے چیزیں کنٹرول ہونی چاہیے. تو دوستو اس لیے کامنٹ کرتے ہوئے سوچا کریں, آپ سب بھائی ہیں, آپ بھائیوں کے لیے ٹائم نکال کے ہم ویڈیو بناتے ہیں. اور دوسرا جو ہے دوستو, بہت جلد میں آپ کے لیے ویڈیو لگاؤں گا جو مرغ بازی میں مرغبانی کے قوانین. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا, یہ ہے تو برا شوق, جو اس سے بچ سکتے ہیں بچ جائیں. لیکن جو شوق میں پڑے ہوئے ہماری طرح تو چلیں, چسکا مسکا لگ رہا ہے. تو اس میں آپ کو جو رول بتاؤں گا ان کو ایکسپلین کروں گا کہ کیوں اس میں کیا فائدہ ہے, اس میں کس طریقے سے مرغبانی بہتر ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ دوستو بہت جلد اس ویڈیو پہ آئیں گے تو آپ کے لیے مزید ویڈیو لائیں گے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جب تک نیکسٹ ملاقات ہوتی ہے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.